أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ہر انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک میں، اور جس قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جس انسان کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایک کتاب نازل فرما دی جس کو قرآن کہا گیا، اور اب قرآن ہی اس کو ہر معاملے میں راہ دکھاتا ہے، ایک ایسی کتاب جو انسان کو راہ دکھاتی ہے، مگر جو اس کو پڑھے تو اس کو راہ دکھتی ہے، اور پڑھے بھی کیسے کہ اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھے۔ تو ظاہر کوئی کافر ہوا یا مسلمان، وہ جب اس کو پڑھے گا نہیں تو اس کو ہدایت ملنے نہیں لگی، یہ کیسے پھر اس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ثابت ہوگا۔ حرم کے باہر کچھ دائی لوگ کچھ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ کیا ہے، شہد ہے، تو کہہ رہے تھے کہ یہ کس لیے ہوتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ شفا ہے بہت سی بیماریوں کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ایسے ممکن ہے کہ آپ اس کی بوتل کو اپنے گلے میں ڈال دیں یا اپنے بازو پر باندھ دیں تو پھر کیا یہ آپ کو شفا دے گا؟ تو بتانے والے بتانے لگے کہ کبھی بھی نہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ بالکل اسی طرح قرآن کو اگر آپ گلے میں لٹکا دیں، جسم پر باندھ دیں، یا اس کو الماریوں میں رکھ دیں، یا اس کو شیلف پر رکھ دیں، کسی جگہ، کسی رخصتی میں، شادی میں، کسی غم میں، کسی جنازے کے آگے لے کر چلیں، غلافوں میں لپیٹ لیں، تو یہ کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اس کو پڑھا نہیں جائے۔ بالکل بجا فرمایا انہوں نے کہ یہ ہدایت اسی کے لیے ہوگا کہ جو اس سے ہدایت پانے کی کوشش کرے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہوگا، یعنی ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اور تقوی اختیار کرنا اسی طرح ہے کہ کوئی انسان چاہے گا کہ وہ ہدایت کا راستہ پائے تو یہ اس کو ہدایت دے گا۔ گزشتہ دنوں پے در پے وار ہونے کے بعد ایک بار پھر جو ہے وہ قرآن مجید کی سویڈن میں بے حرمتی کی گئی، ایک دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ قرآن مجید کی بے حرمتی بار بار کی جا رہی ہے، لیکن مجال کیا ہے کہ ہم ٹس سے مس ہوں، مجال کیا ہے کہ ہمارے کوئی طبقہ اس پر کوئی قدم اٹھائے۔ ہم کریں گے بھی تو کیا کریں گے، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ صرف کلمہ پڑھنے کا۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھا اور اس قرآن سے ہدایت پانے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے بھی اس سے ہدایت پانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ اگر وہ بھی اس کو اپنی زبان میں کھول کے پڑھتے تو انہیں سمجھ آ جاتی کہ کیا ہے یہ کیسے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آج ہمارے محلے میں ایک مہینے کے لگ بھگ ہونے لگا، پانی نہیں آیا تھا، تو سب لوگ اکٹھے ہوئے کہ جی اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ دستک دی، ادھر ادھر شور شرابہ کیا، اور چند ہی لمحوں بعد جو ہے 50 سے زیادہ لوگ
جمع ہو گئے اور چلتے ہوئے وہ کمیٹی میونسپل کمیٹی کے آفس تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ 100 تک پہنچ گئے. یعنی میں نے اندازہ لگایا کہ یہ جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ اس کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے ذرا بھی دیر نہیں کرتے، اور منٹوں میں لمحوں میں وہ 50 اور 50 سے 100 تک پہنچ جاتے ہیں. سمجھ یوں آتی ہے کہ ہم قرآن کو اپنی ضرورت بنایا ہی کہیں، بالکل ہی ہماری ضرورت ہے ہی نہیں. جیسے ہم نے کسی معاملے میں اس سے ہدایت پانی ہی نہیں کہ ہم اس کے لیے پروٹیسٹ کرتے. اس کے لیے بھی لمحوں میں جو ہے 50 اور پھر 100 اور پھر کرتے کرتے لاکھوں کروڑوں جمع ہو جاتے. مگر آج چوتھا 5واں دن گزر چکا، کوئی کسی قسم کا ماسوائے بیانات کے کچھ بھی قدم نہیں اٹھایا جا رہا. غلطی ہماری اپنی ہے. کاش ہم قرآن کو اپنی ضرورت محسوس کرتے. ہم تو قرآن پڑھنے پر بھی اللہ پر احسان جتلاتے ہیں. کبھی قرآن پڑھ لیا تو اس پر بھی ہم درجنوں لوگوں سے جب تک یہ نہ بتائیں کہ آج ہم نے قرآن پڑھا ہے تو ہمارا دل کو آسرا نہیں ہوتا. کوئی ایک آیت پڑھ لی، کچھ آیت کا ترجمہ سامنے سے گزر گیا تو پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے ہم بہت بڑے مفکر اسلام، عالم دین بن جاتے ہیں، اور دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. اور یہ سب کچھ صرف اور صرف ریاکاری کے لیے کرتے ہیں. اور دیکھا جائے تو قرآن مجید یہ ساری جگہوں پر ریاکاری کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے. خوبصورت آوازوں میں پڑھ کے داد لینا، طرح طرح کی لکھائیوں میں لکھ کے داد وصول کرنا، ہیرے موتیوں سے مزین کر کے اس پر ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا، دنیا کا سب سے لمبا قرآن لکھنا، دنیا کا سب سے بڑا قرآن لکھنا، دنیا کا سب سے مہنگا قرآن لکھنا. کاش ہم اس کی روح کو سمجھ جاتے تو آج نوبت یہاں تک نہ آتی. کاش ہم اس کی روح کو سمجھ جاتے تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یہ تو بار بار ہمیں قل هو اللہ احد اور اس جیسی کئی آیتوں میں بار بار اس بات پر سٹریس کر رہا ہے کہ تم جاؤ اور ان لوگوں تک یہ پیغام دو، اس قرآن کو ان تک پہنچاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ان لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ یہ ان کی بھی ضرورت اور ہماری بھی یہ ضرورت بن جائے. لیکن آج ہم نے اسلام کو، قرآن کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ترک کر دیا، اس کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی. ہاں، کفر نے البتہ اس کی ضرورت محسوس کی، مگر انہوں نے صرف اور صرف دنیاوی فائدے کے لیے کی. ہمیں اللہ نے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے یہ ہمارے سامنے رکھ دیا. چھوٹی سی مشینری کو استعمال کرنے کے لیے بھی ہم اس کے کتابچے کو ضرور پڑھتے ہیں، اس کے لیے سرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اس کے لیے کمپیوٹر، موبائل، نیٹ کا یوز کرتے ہیں. ساری رات بھی جاگنا پڑے تو ہم جاگتے ہیں، مگر اس کے لیے مواد اکٹھا کرتے ہیں. رہی تو ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید رہ گئی کہ جس کو ہم وقت نہ دے پائے. اللہ تو فرماتے رہے کہ افلا یتدبرون، لیکن ہمارے پاس غور و فکر کرنے کا وقت ہی کہاں تھا. اسٹوڈنٹ ہے تو اس نے میڈیکل، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنسز اور طرح طرح کے ایم کام اور بی کام اور ایم فل، پی ایچ ڈی، ایم ایس وغیرہ کی ڈگریوں کے لیے اس نے مہینوں سالوں لگا کر محنتیں کر کے دن رات جاگ کے محنتیں کی. نہیں تھا تو ہمارے پاس وقت نہیں تھا اسی قرآن کے لیے. تھوڑی سی اس قرآن پر گرپ ہو جانے کے بعد ہم اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے اور آن لائن طرح طرح کے طریقوں سے ہم اسی سے پیسہ کمانے کے لیے سوچ و بچار کرنے لگے. یاد رکھیے کہ اللہ نے اس عالم کو
جہنم کا ایندھن بنانا ہے کہ جس نے اللہ نے جس کو یہ کہہ دینا ہے کہ بس ہو چکا، کہ تجھے عالم کہہ دیا گیا دنیا میں اور تو یہی چاہتا تھا، اب اس جہنم کے عذاب کو چکھو۔ یہی حال شہید اور یہی حال سخی کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں اس کو طویل بیان کیا گیا ہے۔ ایک بزنس مین اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے ورلڈ ٹائکون بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ اس کو بالکل احساس نہیں ہوتا، سب باتیں بھول جاتا ہے، ایک ہی مشن ٹارگٹ اس کے سامنے ہوتا ہے، مگر نہیں ہوتا تو ہم سے ایک قرآن کو وقت نہیں دینے ہوتا۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک کفر کرنے والا، اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ وہ اپنی دنیاوی فائدے کے لیے قرآن پر غور و فکر کر سکتا ہے، وہ آپ سے ریسرچ کروا سکتا ہے، مسلم سے ریسرچ کروا سکتا ہے، اس کو اپرچونٹیز دے سکتا ہے کہ جی آپ اس ٹاپک پر ریسرچ کرو۔ اس ریسرچ سے کچھ پانے کی کوشش کرے گا اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، یا وہ آپ کو ہی لڑانے کے لیے آپ کی ہی اس آیت پر غور و فکر کرنے کے بعد اس کے اندر سے کوئی فرقہ واریت کے لیے کوئی پوائنٹ نکالے گا۔ اگر ہم کفر سے کسی قسم کی بھی امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہمارے لیے ریسرچ کر کے کوئی اچھی چیز ہمیں پروف کر کے دے گا، قصور ہمارا اپنا ہی ہے کہ مسلم ہونے کے ناطے ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کیے جائے، اس کی آیات کو پوری دنیا پر کس طریقے سے پروف کروایا جائے۔ اس کے لیے ہم راتوں کو نہیں جاگے، اس کے لیے ہم نے لمبی چوڑی محنتیں نہیں کی، اس کے لیے ہم ملک دور دور تک سفر نہیں کیے۔ تو پھر کیوں کر کفر ہماری قرآن کو سمجھے گا؟ وہ نہ سمجھی میں بھی اس کا نہ صرف انکار کرے گا بلکہ اس کی گستاخی کرے گا، اور جب اس کے خلاف ہمارے پاس کچھ کہنے کو ہوگا ہی نہیں، ہم عمل ہی اس طرح کا نہیں رکھتے ہوں گے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو غور و فکر کریں، اس پر سمجھ بوجھ کرنے کے بعد اس پر عمل کریں اور دنیا کے لیے رول ماڈل بنیں، تاکہ کفر کے اندر کوئی اتنی ہمت نہ کر سکے۔ ہم اس کے لیے دن رات محنت کریں، ایسے انسٹیٹیوٹ بنائیں جو ریسرچ کریں، جو دنیاوی اور اخروی دونوں چیزیں اس پر پروف کروائے، تاکہ کفر ہم سے مستفید ہو آ کر اور ہمیں اس کو گستاخی سے روکنے کی نوبت ہی نہ آئے، اور وہ سمجھ جائے کہ قرآن تو ایک سچی کتاب ہے۔ آج ہم نے اس کو صرف ہاتھ لگا کے قسمیں اٹھانے کے لیے عدالتوں میں رکھا ہوا ہے، تو ان چیزوں سے بچ کے، گلے میں لٹکانے سے بچ کے، ڈولی اور بارات اور جنازوں کے آگے لے جانے سے بچ کے ہمیں ایک رستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس سے ہٹ کے مزید ہمیں دنیا میں اپنے نام روشن کرنے کے علاوہ ایک ایسا لائحہ اختیار کرنا ہوگا، ہمیں جہاد کا سہارا لینا ہوگا اور ایسے وارداتیں کرنے والوں کا کلا کما کرنا ہوگا، ان کے خلاف ہمیں قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ اس عالم کی طرح اس شہید کا بھی یہی کہا جائے گا کہ آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج ہمیں اس کے خلاف اپنی مال و دولت کو لگانا ہوگا، ورنہ ہمارا مال بھی کل کو ہمارے لیے وبال بنے گا۔ اگر ہم نے اپنے جسم کو، اپنے مال کو، اپنے علم کو اللہ کے قرآن کی خاطر استعمال نہ کیا تو کل کو یہ قرآن ہمارے لیے اللہ کے سامنے، جب اللہ کے سامنے یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا تو اس وقت ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس وقت سوچنے کا مقام ہے، ایک لائحہ عمل اختیار کرنے کا وقت ہے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی
اس کے علاوہ حکومت کو کوئی لائے عمل اختیار کرنا ہوگا تاکہ وہ دنیا میں کہیں بھی کی جانے والی کوئی بھی گستاخی، چاہے وہ حرمت رسول یا حرمت قرآن کے بارے میں ہو، بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے. اس کے لیے قانون پاس کریں، اس کے لیے سزا تجویز کریں، جہاد کا اعلان کریں، ورنہ کفر یوں ہی بار بار ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالتا رہے گا، بار بار حرمت پامال ہوتی رہے گی. اب نہیں تو پھر کبھی نہیں سوچا جا سکتا. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ضروری ہے. بڑی بڑی ڈگریوں سے بہت ہی زیادہ بڑی ڈگری وہ اللہ کے کلام کی ڈگری ہے، اس قرآن کی ڈگری ہے. عالم بنائیں اپنے بچوں کو، اس کو سمجھنے کے لیے ان کو ریسرچ کروانے کے لیے پیسہ لگائیں. دوسرے ملکوں میں بزنس کے دوروں کے بجائے قرآن کی ریسرچ کے دورے کروائیں. یہ سب ہمارے لیے توشہ آخرت ہوگا. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.